ڈیئر لا اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہمارا آج کا ٹاپک ایف آئی آر کے متعلق ہوگا۔ جو لا نوئنگ پرسنز ہیں اور کسی بھی وجہ سے قانونی معاملات سے اٹیچ ہیں، وہ سب تو ایف آئی آر کے متعلق اچھا خاصا جانتے ہیں۔ ایف آئی آر کب، کس ٹائم، کس کے خلاف کس کو دی جاتی ہے، کب درج کروانی چاہیے اور کیسے درج کروانی چاہیے۔ اگر پولیس درج نہیں کرتی تو اس کے لیے کون کون سے فارم موجود ہے۔ ایک لا اسٹوڈنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو مین اس میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام شہری جو کاروباری معاملات رکھتا ہے یا جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں یا جن کے کسی بھی طرح سے یا کبھی بھی پولیس کے ساتھ کچہری میں معاملات نہیں ہوئے، وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جب کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ویڈیو ان کے لیے کافی انفارمیٹیو رہے گی۔ اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی زیادتی، کوئی جرم ہو جاتا ہے تو میجورٹی آف پیپلز جسٹ اس پروسیس سے ناواقفیت کی وجہ سے سارے معاملات کو اگنور کر جاتے ہیں اور جو افینڈر ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، جس کا سب سے زیادہ نقصان سوشلی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے جرم کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو ایک کام کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ اور میرا کچھ ہوا بھی نہیں، میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو وہ پھر اس کو ہیبٹ بنا لیتا ہے، وہ آپ کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی روٹین پہ زیادتیاں شروع کر دیتا ہے، جرم کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان جو ہے آپ کو تو وہی ہوا جو معاشرے کو ہو رہا ہے یہ، لہذا کوئی بھی بندہ جرم کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ ضرور کریں، اس کو قطعاً معاف نہ کرے تاکہ آپ سے ہٹ کے وہ کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایف آئی آر سیکشن 154 سی آر پی سی آف پاکستان اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یا جو اس کی بک میں ڈیفینیشن دی گئی ہے یا قانونی اس کے اوپر وہ ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے جب ہم اپنا روٹین کے ساتھ پینل کوڈ پہ یا سی پروسیجر کو پڑھنا شروع کریں گے، اس میں یہ سارا ڈیفائن کریں گے۔ ابھی عوامی معلومات کے لیے اس کا صرف پروسیس اور اس کا طریقہ کار، اس کا مقصد کیا ہے اور اگر پولیس ایف آئی آر نہیں دیتی تو وہ کیسے درج کروائے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تعزیراتی پاکستان کے تحت ہونے والے جرائم یا اس کے علاوہ دیگر کرمنل ایکٹس ہیں جو اینٹی ٹیررزم ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا، نیب کے معاملات جو ہو گئے، اس طرح کے جتنے بھی ایکٹس ہیں یا کوئی کرمنل جہاں پہ فوجداری قانون بنتا ہے، کوئی ایسا ایکٹ یا ایسا معاملہ جو قانون فوجداری قانون کو اٹیکٹ کرے، اس معاملے کی ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ جو سول نیچر کے معاملات ہوتے ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، یہ سول کورٹس ڈیل کرتی ہے۔ ایف آئی آر صرف کرمنل یا فوجداری قانون آپ نے سنا ہوگا اس کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ ایف آئی آر درج کروانے کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی کوئی ظلم، ناانصافی، کوئی جرم سرزد ہو جائے تو ایف آئی آر کا مقصد ہے قانون کی مشینری کو حرکت میں لانا۔ ہمیشہ قانونی مشینری تب بھی حرکت میں آئے گی جب کسی معاملہ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی، اس کے بعد تفتیش کے معاملات، عدالتی معاملات، چلان مرتب کرنا، یہ سب بات کا میٹر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے آپ کی کمپلین کے اوپر۔ اگر آپ ریٹرن کمپلین نہیں بھی دیتے تو ایس ایچ او باؤنڈ ہے آپ کی کمپلین کو تحریری شکل دینے میں، آپ کو پڑھ کے سنانے میں اور آپ سے سائن لینے میں، جو آپ کا موقف ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس روٹین بہت عجیب سی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ہم ریٹرن اپلیکیشن وقوع ہوا ہوتا ہے، جرم ہوا ہوتا ہے، دن تیڑے ہوا ہوتا ہے، ہم اس کی اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک روایت بن چکی ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ شاید اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ تھانوں میں عملہ کم ہے، کام زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی، اور کچھ ویسے ان کے اپنے اندرونی معاملات آپ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ڈیلے کرتے ہیں، سائل کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تاکہ سائل اگلا سٹیپ لے جو ان کے لیے فروٹفل ہوتا ہے۔ ان
کے لیے فروٹفل ہوتا ہے. ویسے تو سوسائٹی میں تو اس کو ناسور سمجھا جاتا ہے اور بذات خود یہ ایک جرم ہے رشوت لینا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کلچر ایک بن چکا ہے اس حساب سے، یا پھر ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں ایف آئی آر دینے سے. لیکن آپ کے درد کا مداوع تب بھی ہوگا، قانونی مشینری تب بھی حرکت میں آئے گی جب ایف آئی آر کٹے گی. ایف آئی آر کے 4 پرتیں ہیں. اگر تھانے میں ایف آئی آر درج کوئی بھی معاملہ، اس کا تو میں آپ کو بیسک سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. کوئی جرم، کوئی ناانصافی، کوئی ظلم ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص، اینی پرسن، تھانے میں جا کے متعلقہ پولیس کو رپورٹ کر سکتا ہے. پولیس قانوناً پابند ہے کہ آپ نے جو رپورٹ دی ہے اس کو روزنامچہ میں درج کرے. اگر وہ درج نہیں اگر وہ درج کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ فوجداری قانون اٹریکٹ کر رہا ہے یا کوئی جرم بنتا ہے فوجداری، تو اس کی ایف آئی آر دینے کا بھی وہ قانوناً پابند ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے ایسا. اگر وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں بنتا، فوجداری قانون اٹریکٹ نہیں کر رہا، تو پھر وہ آپ کو سیکشن 155 کے تحت مقامی جو رپورٹ درج کر کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیں گے. اب جن جرائم میں فوجداری قانون یا پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کوئی جرم بنتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں تو اس کے 4 پرت بنتے ہیں. ایک پرت جو ہے وہ تھانے میں رہ جاتا ہے مزید کارروائی کے لیے. ایک پرت جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ان کے آفس میں پیش دیا جاتا ہے ریکارڈ کے لیے. ایک جو پرت ہے ایف آئی آر کا وہ علاقہ مجسٹریٹ کو پیش دیا جاتا ہے. جو فورتھ پرت ہے وہ کاپی جو فورتھ کاپی ہے وہ مدعی جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے. ملزم کے لیے کاپی جو ہے وہ پراپر نہیں تیار ہوتی. اس میں جن لوگوں کے سورسز ہیں یا جو کسی وایا سے جاتے ہیں یا جن کو طریقہ کار آ گیا تھانے والے کو ڈیل کرنے کا، وہ تھانے والے اپنی کاپی سے کاپی ان کو بنوا دیتے ہیں. ادروائز اگر تھانے میں آپ کو کاپی نہیں دی جاتی تو آپ علاقہ مجسٹریٹ کی مقامی عدالت سے وہ کاپی مینیج کر سکتے ہیں. اگر جرم بھی ہوا ہے، زیادتی بھی ہوگی آپ کے ساتھ، آپ تھانے میں جاتے ہیں، ریٹرن اپلیکیشن دے دیتے ہیں، پولیس حسب روایت ایف آئی آر دینے سے گریزاں ہیں، کترا رہے ہیں، ایف آئی آر نہیں دیتے، تو آپ کے پاس اس کا کیا طریقہ کار موجود ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے جو اپلیکیشن تھانے میں دی ہوتی ہے اس کی ایک کاپی اپنے پاس محفوظ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آفیسر ڈیلے کر لے، ہاں ایک سب سے مین پوائنٹ، ایف آئی آر میں ڈیلے ہمیشہ ملزم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے. اس کی بریت میں، اس کے بیل بیٹرز میں، ہر لحاظ سے ملزم کو ایف آئی آر کے دیر سے دراج ہونے کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اور جو کمپلینٹ اتنی مسائل کے بعد ایف آئی آر درج کرواتا ہے اس کے لیے یہ کافی نقصان دہ ہے. اچھا، ابھی وہ پولیس آفیسر آپ کی ایف آئی آر نہیں دیتا، ایس ایچ او یا اے ایس آئی متعلقہ جس کو بھی وہ اپلیکیشن ریفر ہوئی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر نہیں دیتا، تو آپ نے جو اپلیکیشن دی ہوگی اس کی کاپی ساتھ لفٹ کریں اور ایک اور اپلیکیشن تیار کریں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے نام. اس میں آپ نے سارے اپنے جو آپ کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ناانصافی ہوئی ہے، وہ ساری روداد لکھ کے ساتھ میں یہ ذکر بھی کرنا ہے کہ ہم نے فلاں تھانے میں یہ درخواست گزاری ہے جس کے اوپر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لہذا برائے مہربانی ہماری داد رسی کی جائے اور تھانے کو اپلیکیشن کے اوپر اس ہماری ریکویسٹ کے اوپر ڈائریکشن دی جائے کہ ہمارے مقدمے کا اندراج کیا جائے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر آپ کی اس اپلیکیشن کو اپنے کسی سینئر آفیسر کو ریفر کر دے گا. سینئر آفیسر معاملے کو انکوائر کریں گے. انکوائر کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر بنتی ہے تو وہ متعلقہ تھانے کو ڈائریکشن دے دیں گے کہ اس بندے کی ایف آئی آر دی جائے، یا یہ جرم بنتا ہے، میں نے انکوائر کر لی ہے، آپ اس کی ایف آئی آر دیں. لیکن اگر سینئر آفیسر بھی یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی ڈائریکشن نہیں دیتا آپ کے مقدمے کے اندراج کی، تو آپ کے پاس کون سا فارم بچ جاتا ہے؟ تو فرینڈز، آپ کے پاس جسٹس آف پیس کا موسٹلی علاقوں میں سیشن جج صاحب کو
جسٹس آف پیس کے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ فورم بچ جاتا ہے اگر پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہی۔ آپ بذریعہ وکیل جسٹس آف پیس کو 22A 22B کے تحت اپلیکیشن گزاریں گے بذریعہ وکیل۔ اس میں وکیل صاحب سارے حالات و واقعات اپنی اپلیکیشن میں لکھیں گے، اور جو آپ نے اپلیکیشن تھانے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو یا کسی بھی فورم پہ دی ہوگی اس کی کاپیاں ساتھ لف ہوگی۔ وکیل صاحب اس کے اوپر کافی بحث کریں گے اور اپنا سٹانس جو ہے ان کا وہ ثابت کریں گے کہ ہمارے ساتھ جرم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس کی FIR بنتی ہے، اور مقامی پولیس جو ہے وہ FIR نہیں دے رہی۔ اگر جسٹس آف پیس کو آپ پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ کے وکیل صاحب، اور جسٹس آف پیس کو لگا کہ یہ FIR بنتی ہے، تو وہ متعلقہ جو SHO ہے اس کو ڈائریکشن دے دیں گے کہ FIR درج کی جائے، آپ کے مقدمہ کا ادراج کیا جائے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ مقدمہ کا ادراج کر کے جتنی بھی آگے کارروائی ہے، انویسٹیگیشن ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنا، وہ سارے معاملات کرنے کی پابند ہو جاتی ہے انڈر دا ڈائریکشن آف جسٹس آف پیس۔ اگر جسٹس آف پیس سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ کے پاس ایک ہی فورم بچ جاتا ہے، ہائی کورٹ۔ وہاں پہ آپ ریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن مقامی پولیس نے جسٹس آف پیس نے ڈائریکشن نہیں دی، FIR درج نہیں ہوئی، جس کے جو لہذا ہماری داد رسی کی جائے۔ تو اس ریٹ کے تحت اگر جسٹس صاحب کو لگے کہ آپ کا معاملہ واقعی فوجداری نیچر کا ہے تو وہ ڈائریکشن دے دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی فورم پہ آپ کی FIR، آپ کا مقدمہ درج نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس علاقہ مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ کا آپشن رہ جاتا ہے۔ استغاثہ پورے ایک پروسیس کا نام ہے۔ یہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس فائل کیا جاتا ہے بذریعہ وکیل۔ علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس کو انکوائر کر کے اور فردر ساری پروسیڈنگ، جس طرح FIR کے ادراج کے بعد جو پروسیڈنگ ہوتی تھی اس میں تفتیش ہوتی ہے، استغاثہ میں انکوائری ہوتی ہے۔ اس میں تفتیش کے بعد چالان مرتب ہونے کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، سارے ایویڈنس ہوتی ہے، اس میں سارا جتنا بھی ٹرائل کا پروسیس ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ استغاثہ میں انکوائری کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹ علاقہ مجسٹریٹ اگر ان کو لگے کہ جرم ہوا ہے تو وہ سزا اور جزا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنا ڈسیزن دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا FIR کے اوپر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایک عام شہری ہے تو کوئی بھی جرم، میری جو ذاتی رائے ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے معاف کر دیں، لیکن سوسائٹی کے لیے اس کی پیروی کریں۔ اس بندے کو، اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس پہ سب سے جو مین ہے، جو اس کا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ اس کی کارروائی نہیں کرتے تو وہ بندہ ہیبیچول ہو جائے گا، وہ دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دے گا۔ پاکستان کے قانون کو جو پاکستان نے مرتب کیے ہیں ان کو توڑنا شروع کر دے گا، سوسائٹی کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ ہاں، یہ پروسیس ہمارے پاس مشکل ہے، اس میں بڑی دقت ہے۔ دن تیاڑے ایک وقوع ہوتا ہے، ہم اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، پہلی بات کہ ہم بنا سفارش کے، بنا سورسز کے تھانے میں انٹر ہونے سے ہی گریزا ہے، اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، ایک عام شہری کا قصور نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آگے سے ہمیں رسپانس ہی ایسا ملتا ہے، ہم اپلیکیشن ہمیں بھول جاتی ہے، ہمیں ہمارے ساتھ جو پہلے ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے، وہ رویے ہمیں تکلیف دینا لگ جاتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہم اس ملزم کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اس جرم کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں، جس کا نقصان معاشرے کو ہوتا ہے۔ تو امید ہے کبھی نہ کبھی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے معاملات تھانے کچہری کے سیٹ ہو جائیں گے، لیکن جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تو کم از کم ہمیں ایک ریلیونٹ جو قانون ہے اس کا پروسیس کیا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کسی بھی معاملے میں تھانے جانے سے کترایا نہ کریں، اس کو پراپر فالو کیا کریں۔ تھینک یو۔